پہلے بہت پگ پگ کے جایا کرتا تھا ہمارے اوپر سے، اور سلام علیکم بھی نہیں لیا کرتا تھا کبھی، حالانکہ ہماری آواز انہیں صاف سنائی دیتی تھی۔ کون جی؟ تو میں سمجھتا تھا شاید ہماری کوئی خطا ہوئے، ہمارا ہی کوئی قصور ہوئے، لیکن آنکھ ملائے بغیر اوپر ہی اوپر سے گزر جاتا سلام کرنے کو پڑے۔ میں سمجھ نہیں سکا سر، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یار اپنا نہیں تھا ماسٹر صاحب، بھائی کیا اس کا نام ہے؟ ہاں او بھائی شہزاد موسوی جی۔ وہ شہزاد موسوی کدھر جا گیا اس طرف؟ وہ دوسرا نہیں جی نے رومال بننے ہوئے ہندا سر پر، مولوی اسماعیل صاحب جی۔ وہ یار جی نے سر پر ڈبیاں والا رومال بننے ہوئے ہندا پی۔ اچھا اچھا، یاسر عرفات۔ ہاں یاسر عرفات، فلسطین والا۔ اس کو کیا ہو گیا سر؟ انہوں کیا ہونا تھا، انہیں یاری لگائی ہوئی تھی انڈیا بھارت کے ساتھ، اچھا۔ اور وہ خیال تھا یہ دیش میری مدد سہایتا کرے گا، اسرائیل کے برخلاف بڑا ملک۔ توبہ کریں سر توبہ، بھارت اور مسلمانوں کی مدد کریں؟ یہ وہ خیال تھا بیچارے کا، یاسر عرفات کا۔ تو ملک دیکھے انڈیا پہنچ جاتا تھا ہمارے اوپر سے پرواز کرتا ہوا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اب میں آپ کا سوال سمجھا اچھی طرح سے۔ وہ تو واقعی ہماری فضاؤں سے گزرتا ہوا بھی ہم کو گریٹ تک نہیں کرتا تھا۔ برا نہیں تھا اس کا دل، نہ ہی اس کی نیت خراب ہے اپنے یہ یاسر عرفات کی، بس سوچ ہی بنگی ہوئی ہوئی ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان میری بڑھ کے مدد کرے گا فلسطینیہ کے بارے میں۔ ابھی بھی کئی عرب ملک بھولے ہیں شاہ صاحب۔ کئی نہیں، سارے ہی بھولے ہیں، اپنے چھڈ کے غیراں نو گلے لگا کے زیادہ خوش ہوندے ہیں۔ وہ جیسے افضل خان نہیں تھا، سیوا جی نو گل لگا لیا تھا کہ سردار ہے، قبیلے کا سرداری پگ بن کے آیا ہے، اپنے ساتھ مٹھائی کے ٹوکرے لے آیا خوشنودی کے واسطے، تو جفی کا دینا پائیے، اور جفی ڈالتے ہی کام تمام ہو گیا افضل خان کا۔ بس اب انہیں تو جفیاں ڈالنیاں چھڑ رہی ہیں۔ خیر یاسر عرفات نے جب انڈیا کی اور اسرائیل کی یاری ہوئی ہے، لیکن پہلے بہت اب پورے طور پر نہیں چھوڑی جی۔ اچھا، اب بھی پرانا جھس چڑھ جاتا ہے نا تو آ جاتا ہے، لیکن وہاں تو اسرائیلیہ کا دور ہے، نئی دلی میں پڑے ہوئے، وہ آئے ہوئے گرتی نہیں اپنے میں۔ ان کے لیے تو الگ دو ہوٹل بک ہیں سر، اور ان کی فیلڈ بھی الگ ہے۔ انہیں کی فیلڈ کیا ہے؟ وہ ہندوستانی لیڈروں کو یہ بتانے آئے ہیں سر کہ بھارت میں مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ لوہے میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ پٹرول ڈال ڈال کے بھوکی جان انہیں کے کرانوں جہاں مسلمان رہتے ہیں 5-6 سالوں میں سارے ختم ہو جائیں گے۔ بڑے سال پہلے کی بات ہے سر، ایک انڈین سیکریٹری ولایت بھی گیا تھا یہی معلوم کرنا۔ اس انڈین سیکریٹری کا نام تھا ڈی پی دہر۔ اچھا، اور وہ اسپین کے ملک میں یہ معلوم کرنے گیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو اسپین سے نکالا تھا اور کس طرح سے ان کو ملیا میٹ کیا تھا۔ اور اب انڈین گورنمنٹ نے اسرائیلی ماہرین کو بلا کر رکھا ہوا ہے نئی دلی میں مسلمانوں کی صفائی کرنے کے واسطے، اور اسرائیل نے انڈین گورنمنٹ کو رائے دی ہے کہ وہ اندرون ملک بلوے کرائیں اور اس بات سے گھبرائیں نہیں۔ اچھا، گھبرائیں 20-30-40 بندوں کے مروانے پر رنجیدہ نہ ہوں اور پھر انسانوں کو پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیں۔ پاکستان کے کھاتے میں؟ پاکستان کے کھاتے میں ڈالیں گے تبھی فائدہ ہوگا نا جی، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آدمی ختم کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اپنے اندر کی ہر خرابی کو اور اپنے اندر کی ہر کوتاہی کو دشمن کے سر منڈنے اور اس کے کھاتے میں ڈالنے کا نام سیاست ہے۔ اور یہ بات بس اتنی ساری بات سکھلانے اسرائیلی ماہرین انڈیا ہیں، بس یہ اتنی ساری بات نہیں شاہ جی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انفارمیشن کی دنیا میں یہ بات F-16 کی حیثیت رکھتی ہے، آپ دو کشتی کی مار مارتی ہے۔ اب تو پھر سارا ہی زمانہ بدل گیا گویا شمسی، اب وہ باتیں ہی نہیں ہیں پچھلے والیاں تھا۔ آپ کو یاد ہے جب وہ یو پی میں الیکشن ہو رہے تھے؟ یو پی میں الیکشن؟ ابھی کل کی تو بات ہے شاہ صاحب۔ اچھا، جب بی جے پی مار کھا کے نکلی تھی اس صوبے سے۔ وہ اکیلی لو، وہ صوبے سے کیا ہوتا، سارے صوبیاں میں سارے پرانتوں میں ایسے ہی ہوئی وہ ساتھ،
اور اپوزیشن بفر کے کھڑ گئی ادھر سامنے بی جے پی کے سونیا گاندھی، حالانکہ اٹالین ہے، اٹلی کی رہنے والی ہے اور پارٹی جم پل بھی نہیں، وہ بھی کھڑ گئی پھن کھلار کے بی جے پی کے منہ کیا ہو ہے، اور بی جے پی کو بھاگنے کا کوئی رستہ نہ ملا۔ بالکل زیرو ہو گئی سارے ہندوستان میں، بھاگتے کس طرف؟ اور زیرو سے بھی نیچے کڑے، بالکل نامعلوم اور پوری معدوم۔ لیکن پھر دیکھو کیا دماغ چل رہا ہے کفر کیا کرتوتاں کا۔ وہ مردی بی جے پی نے ایک کمرے میں بیٹھ کے سوچا، فرنینڈس، جسونت سنگھ اور اڈوانی نے، اچھا واجپئی کے بغیر؟ لہے کہ نہیں بیوقوف، اونا کی مرضی کے بغیر اور اونا کے اشارے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا ہندوستانی سیاست میں۔ وہ موجود تھے اس میٹنگ کے اندر، تو اپنے گوڈیاں سیک دے گئے۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا انہوں نے کہا احمد آباد میں ہندو مسلم فساد کرا دیئے۔ آپ کا مطلب ہے مسلم کچھ فسادات کروا دے؟ وہی اب کوئی منارٹی نے تو نہیں نا بیچاری نے دست پنجا لینا میجارٹی کے ساتھ، وہ تو خود ہی مرنا ہوں نا منارٹی نے، اور خود ہی مرنا شروع کر دیا مسلمانوں نے۔ اکیلے احمد آباد میں نہیں، ہاں۔ پورے گجرات میں مسلمانوں کے گھروں کے گھر تباہ کر دیے، خاندانوں کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیے۔ کسی کے کن پر جوں تک نہیں رہیں گی، بلکہ سب نے تالی بجائی پورے ہندوستان میں کہ واہ واہ مسلمانوں کٹائی چاڑی ہندوستان کے باسیاں نے بات آلہ۔ اس بہادری سے خوش ہو کے ہندوستان کے لوگوں نے بی جے پی نو ایک مرتبہ پھر سر پر اٹھا لیا، ہاں، گری ہوئی بی جے پی کو بالکل نیچے گری ہوئی بی جے پی نو، زیرو کو ہیرو بنا لیا۔ ہاں، ہیرو بھی تھا کہ سونیا گاندھی ہتھ بند کے لے گہرا بچ کہ اگر پاکستان پر حملہ کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سونیا گاندھی نے کہا سر، کانگریس کی صدر نے؟ جی جناب، کانگریس کی صدر نے، اور دل کی گہرائی سے کہا، کیونکہ کانگریس ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہندوستان کی ہر جمہوری پارٹی جنگ کی بات ضرور کریا کرتی۔ واجپئی صاحب اپنے فوجیوں کا دل بڑھانے اور ان سے ہاتھ ملانے وادی کشمیر گئے تھے۔ ہاں، بڑے زبردست پہرے کے اندر۔ جی سر، بڑے زبردست پہرے کے اندر اور ہوائی جہازوں کی چھاؤں میں۔ ہاں، وہاں جا کر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں، ایک گمبھیر اور فیصلہ کن جنگ۔ اور پاکستان نے کہا کہ ہم جنگ و جدل پر اعتماد ہی نہیں رکھتے، ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے اس بات پر۔ بھلا کہتے کیا پاکستان نے؟ وہ اس وجہ سے سر کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام سلامتی اور خیر و عافیت کا مذہب ہے۔ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، اور جمہوریت کا مطلب آتے تھا۔ جمہوریت کا اصل مطلب تو سب کو معلوم ہے سر، لیکن ہندوستانی جمہوریت کا مطلب ہے جنگ، اعلان جنگ اور فیصلہ کن جنگ۔ وہ تو اپنے آپ میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہندی ہے۔ اسی وجہ سے تو ہر وقت جنگ کی دھمکیاں دیتی ہے، ہر ایک کو، ہر بستی کو، ہر ملک کو۔ اس وقت پوری دنیا واجپئی صاحب کے اس اعلان جنگ پر حیران ہے کہ انہوں نے کشمیر کی خوش پوش اور خوش فضا وادی میں کھڑے ہو کر جنگ کا اعلان کیوں کیا، اور وہ بھی فیصلہ کن جنگ کا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ بانسری تو ان کو بجانی ہی نہیں آتی سر، نہیں۔ وہ تو ان کے بڑے بجا ہاں، گئے کیا اور کہہ دنیا کو نیکی کا درس دے گئے۔ لیکن میں تو اس لفظ پر حیران ہوں، فیصلہ کن، جنگ کے لفظ پر، ہاں۔ کہ یہ انہوں نے کہا ہی کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہ چاہے جنگ کر سکتی ہے یا جنگ کا اعلان کر سکتی ہے، اس بات کی کھل ہے ہندوستان میں، اور دنیا کے دوسرے ملک بھی وہ اگے کچھ نہیں بولتے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ویسے سر یہ بڑی حیرانی کی بات ہے ہاں۔ کہ ہم جو ابھی جمہوریت کے اندر داخل نہیں ہوئے پوری طرح سے، ہاں، نہ ہم گفت و شنید کی، باہمی تعلقات کی، ہاں، ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں، اور جو جمہوریت ہے وہ فیصلہ کن جنگ کا اعلان کرتی ہے، بلکہ بار بار کر رہی ہے۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے، یہ پر بھی غور کریا کدے آپ نے کہ ہندوستان کے بڑکا مارن کا کارن کیا ہے؟ کارن صاف ہے سر، ہاں۔ اس کا بڑے ہونا، اس کی بگنس، اس کے کلچر پر تجسس، ہاں۔ اس کے ہاتھی، سانپ اور شیر، دھاری دار اور سپاٹ۔ نہیں، ہمارے میرا خیال ہے کوئی بھی کارن نہیں۔ یہ یاسر عرفات کہندا ہے
ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ اور وہ ہے ਉਹਦੀ نئی نئی دوستی اسرائیل کے ساتھ. ایک وقت ان دونوں کے سفارتی تعلقات بھی نہیں تھے سر، انڈیا اور اسرائیل کے، ہاں نا، اور عرب ملکوں کی وجہ سے نہیں تھے. اور اب جان جگر ہیں دو ہیں ایک دوسرے کے. عرب ملکوں کو نکال کے اور مارے آنا نہیں، ایک اسرائیل کے کہن پر، فقط ادے کہن پر. اور اب اسی کے کہنے پر اعلان جنگ بھی کر دیا. کوئی بات نہیں، کرن دو. نیا نیا راج پاٹ لبیا ہے، ساری خوشیاں منا لیں دو انہیں کھول کے. کسی کے خلاف اعلان جنگ کرنا خوشی منانا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے مطابق ایک خوشی منانا ہی ہے، چاہیے ہمارے. تو پھر پاکستان بھی ایسی خوشی منائے سر، بسم اللہ کر کے. بتلایا تو ہے کہ پاکستان ایسا نہیں کر سکتا. ادھر نام کے ساتھ سلامتی کا لفظ لگ گیا ہوا، سلامتی کا، اسلام کا. دوسرے چاہے آگے بڑھ بڑھ کے جو مرضی یہ کرے. نہیں نہیں نہیں، جو مرضی نہیں، ناراض نہ ہو، ناراض نہ. ابتدا کرنی ہونا کا کام ہے، مڈ لگانا، لیکن ادھر جواب دینا ہمارا فرض ہے. آپ نے یاد نہیں سن 65 کا زمانہ، ہم تو مزے تھے، سوتے پڑے تھے جب ہندوستان نے لاہور پر حملہ کر دیا تھا، کسی اعلان کے بغیر، کسی اطلاع کے بغیر. پھر ہم نے مقابلہ کرا، ڈٹ کے کرا، اب بھی کریں گے اور پہلے سے بڑھ کے کریں گے. یہ بات تو ہماری سول ملٹری نے کہہ دی یکزبان ہو کے، بھائی خدا نے ہم کو کس قدر محفوظ رکھا ہے شاہ صاحب. کس بات سے؟ گجرات اور احمد آباد جیسے شر انگیز اور خوفناک واقعات سے. الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا رکھا. لیکن انسانی دماغ ہے شمسی، کبھی بھی پٹھی چرخی کو مسک گئی. لیکن ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے ایسا کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. البتہ جب ہم پر جنگ امپوز کی گئی تو پھر ہم اس کا ایسا جواب دیں گے کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی. شاہ صاحب دیکھیے گا، دور دور کے ممالک ہمارے چٹھے چھاپیں گے، جنگ نامہ ہندو پاکستان. سچ کا بول بالا، جھوٹے کا منہ کالا. بڑے غضب کے چٹھے ہون گے ماسٹر صاحب، بالکل، کہ دنیا پرانے زمانے کے جنگ نامے نو بھول جائے گی. آ لوگ ارد گرد کے ملکاں میں اپنی اپنی بولی میں بڑے شوق سے پڑھیا کرن گے. سری لنکا میں، نیپال میں، بھوٹان میں، خالستان میں، برما میں، مالدیپ میں. یہ تو ایک نئے لٹریچر کا اضافہ ہو جانا ہے. باجپا کبھی کے اعلان جنگ کی معرفت ہے، نواں لٹریچر پیدا ہونا ہے. قصہ